بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 15 ہے اور کتاب و طہارت میں ہم آج ایک اور باب کو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز، یعنی اس پانی کا بیان جس سے وضو کرنا درست ہے اور اس کا بیان جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے تو جو بات چل رہی تھی وہ تھی طہارت کیسے حاصل کی جائے، حدث اصغر، حدث اکبر، وضو، غسل، اس کے احکامات، سنتیں، مستحبات، فرائض، اور اب جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے گی تو اس کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے، جس میں سر فہرست پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ ماء طہورا، کہ ہم نے پاک پانی اتارا۔ تو اب اس سے جو کہ طہارت حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا پانیوں کا بیان یہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس پانی سے طہارت حاصل کرنا درست ہے اور کس سے حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ حصہ اول ہے، اور اگلے بھی انشاءاللہ کچھ اسباق اسی پانیوں کے بیان سے متعلق ہی ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے پانیوں کی ساری اقسام، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کن اقسام کے پانیوں کو استعمال کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے پانیوں کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به۔ الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وقوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه، قال ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر لأنه ليس بماء مطلق، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه، وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج، ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار۔ معزز طلبہ، یہاں سے صاحب ہدایہ پانیوں کا بیان شروع فرما رہے ہیں کہ اس پانی کا باب ہے کہ جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اور ان پانیوں کے بارے میں یہ باب ہے جن سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء، حدثوں سے یعنی حدث اصغر اور اکبر سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے آسمان کے پانی سے، والاودیتی اور وادیوں کے پانی سے، والعیونی اور اسی طریقے سے چشموں کے پانی سے، والآباری اور کنوؤں کے پانی سے، والبحاری اور دریاؤں اور سمندروں کے پانی سے، لقوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اور پاکیزہ پانی نازل کیا ہے۔ وقوله علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الماء طہور، پانی پاک ہوتا ہے، لا ينجسه شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، الا ما، سوائے اس چیز کے غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، سوائے اس چیز کی کہ جو اس کے ذائقے کو، اس کے رنگ کو، یا اس کے ذائقے کو، یا اس کی بو کو چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ وقولہ علیہ السلام فی البحر، اور سمندر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، کہ اس کا پانی پاک ہوتا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہوتی ہے۔ وَمُطْلَقُ الْإِسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ، اور جب مطلقاً اسم بولا جائے یعنی پانی کا، تو اس کا اطلاق انہی پانیوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ان کو مائع مطلق کہا جاتا ہے۔ وادیوں کا پانی یعنی نہریں وغیرہ، چشموں کا، کنوؤں کا اور سمندروں کا، اس پانی کو، ان پانیوں کو مائع مطلق کہا جاتا ہے۔
قال ولا يجوز بما تصر من الشجر والثمر، اور جائز نہیں ہے اس شربت سے جو یا اس پانی سے جو درختوں سے یا پھلوں سے نچوڑ کر ان کا رس نکالا جائے، اس رس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. لأنه ليس بماء مطلق، اس لیے کہ یہ ماء مطلق کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ ماء مقید ہے. والحکم عند فقده، اور اس ماء مطلق کے غیر موجودگی میں اگرچہ یہ رس موجود بھی ہو لیکن ماء مطلق کی غیر موجودگی میں حکم منقول ہے الی التیمم، تیمم کی طرف، یعنی تیمم کا حکم ہے اگرچہ یہ رس موجود ہو پھلوں کا لیکن اس سے وضو کرنے کا حکم نہیں ہے. والوظیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیۃ، وظیفہ یعنی دھونے کا وہ چاروں اعضاء کے اندر جو ہے وہ تعبدی ہے، یعنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خلاف قیاس ہے. چار اعضاء کو ہم کیوں دھوئیں، یعنی ایک عضو پر مسح اور باقی تین اعضاء کو دھونا، یہ تعبدی ہے یعنی خلاف قیاس ہے. فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، لہذا یہ متعدی نہیں ہوگا اس چیزوں کی طرف جن کے اوپر نص وارد نہیں ہوئی، لہذا جن پانیوں کے بارے میں نص وارد ہے انہی سے ان کو دھویا جائے گا. وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ، بہرحال وہ پانی جو انگور سے خود ٹپک رہا ہوتا ہے، فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ، اس سے وضو جائز ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ، اس لیے کہ یہ پانی خود بخود نکل رہا ہے بغیر کسی علاج کے، یعنی بغیر کسی تصرف کیے یا بغیر اس کو نچوڑے وہ خود نکل رہا ہوتا ہے. ذکر کیا ہے اس بات کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فی جوامع ابو یوسف، امام ابو یوسف اللہ نے اپنی جو جوامع ہے اس کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے. اور پھر کتابی اور قدوری کی جو کتاب ہے اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حیث شرط الاعتصارہ، کہ انہوں نے نچوڑنے کی شرط لگائی ہے کہ اگر خود نچوڑا گیا جو پانی ہوگا تو اس میں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خود پانی کے قطرے اس سے ٹپک رہے ہیں، نچوڑے نہیں گئے، تو اس میں پھر طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے یہ آگے ترجمہ تو اور عبارت بھی چلتی رہے گی. ہم یہاں تک پہلے بات کو مکمل کر لیتے ہیں اور یہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سے پانی ہیں جن کو ہم مائع مطلق کہیں گے اور اس سے طہارت حاصل کرنا وہ بغیر کسی شک و شبہ کے درست ہے، اور کون کون سے پانی جو مائع مقید ہیں اور ان سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے. تو ایک خلاصہ پہلے ذہن میں ہم لے آتے ہیں تاکہ ہمارا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور بات ہمیں واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے. آگے چونکہ متفرق طور پر چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی تو اس لیے اس سے پہلے ایک خلاصہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ مائع مطلق کون سا ہے اور مائع مقید کون سا ہے. پھر مائع مقید میں کون کون سے مائع پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے، تو ان سب کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. تو یہ پورے باب کا خلاصہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ پانی ہے، تو پانی کی یہاں پہ جو باب میں ہم قسمیں پڑھیں گے تو وہ تقریباً 4 قسمیں ہم کر لیتے ہیں. مثلا طور پر پانی کی ایک قسم ہے راکد، یعنی وہ پانی ہم پڑھیں گے جو ٹھہرا ہوا پانی ہے. تو جیسے کہ کسی کنویں وغیرہ کا الگ بھی ہم ذکر کریں گے، کنویں وغیرہ کے اندر ہے یا کسی تالاب کے اندر ہے یا برتن کے اندر ہے تو ٹھہرا ہوا پانی. اور دوسری قسم ہوگی جاری پانی، نہروں کا پانی، جیسے کہ سارے مائع مطلق جس میں ہم نے دیکھ لیے. اور تیسری قسم ہے مائع مستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی جس سے پہلے ایک مرتبہ وضو کیا جا چکا ہے یا قربت کے طور پر وہ استعمال کیا جا چکا ہے. اور نمبر 4 پھلوں کا رس، یہ جو ابھی ہم نے کچھ ذکر اس کا ترجمے میں بھی آیا، پھلوں سے نچوڑا ہوا رس، یہ بھی ایک طرح کا پانی ہی ہے. تو یہ سارے ہو جائیں گے 4 قسمیں جو اس باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں. پھر مائع راکت میں ایک ہوتا ہے مائع ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن مائع مطلق ہے، ٹھہرا ہوا ہے لیکن مطلق ہے. مطلق کا مطلب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا پانی. جیسے کہ بعض تالاب ہوتے ہیں یا سمندر کا پانی وہ بھی ٹھہرا ہوا ہے، تو برتن کے اندر کوئی پانی ہے لیکن وہ بالکل کسی بھی ملاوٹ سے وہ پاک ہے، تو اس سے حکم یہ ہوگا کہ طہارت حاصل کرنے سے درست ہو جائے گا. اسی ٹھہرے ہوئے پانی کی ایک قسم ہے مائع مقید، ایسا پانی کی جس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ملی ہوئی ہے، وہ پھر دیکھ لیں گے کہ پاک چیز ملی یا ناپاک ملی ہے. تیسری قسم اس کی ہے وہی کنواں یا تالاب کا پانی ہے جی، تو یہ بھی مائع مقید ہے لیکن اس میں بشرط ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اگر گری ہو تو وہ مائع مقید ہوگا، ورنہ اگر وہ بالکل صاف پاک ہے تو پھر وہ بھی مائع مطلق میں چلا جائے گا.
تو کنواں اور تالاب کے احکام ہم پڑھیں گے کہ کنویں میں کوئی پاک چیز گر جاتی ہے یا کنویں میں کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، پھر کنواں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس طرح سے تالاب کے اندر بھی تالاب چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سے بھی اس کے جو احکام اس پہ امپیکٹ پڑے گا، اس اثر پڑے گا. تو یہ سارے انشاءاللہ ہم اس میں دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی راکد پانی کے حکم میں ہے. اس طریقے سے مقید کو اگر ہم دیکھیں تو جو پانی جس کے اندر کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں وہ پاک ہیں یا نجس چیزیں ہیں. اگر پاک چیزیں ہیں تو اس کا ذکر بھی ہم کر لیں گے کہ اگر وہ پاک چیزیں جامد ہیں، لیکوڈ نہیں ہے بلکہ جامد شکل میں ہیں، تو ان کے اندر تو پھر دیکھیں گے کہ چیز جو پانی کی رقت اور سیلان ہے، اگر وہ اور اس کے اکثر و صاف اگر باقی ہیں تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اور اگر اس کے رقت اور سیلان باقی نہیں ہے تو پھر پاک چیز اگر جامد وہ ملی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پانی کی رقت بھی ختم ہو چکی ہے، یعنی اس کا پتلا پن اور سیلان، اس کا جو بہنے کا تیزی کے ساتھ بہنے کی جو صفت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس صورت میں پاک چیز کے مل جانے کے باوجود بھی اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے کہ کوئی پتے پاک ہیں لیکن اتنے زیادہ مکس ہو گئے ہیں، یا ڈیٹول وغیرہ اتنا زیادہ ڈال دیا ہے. ڈیٹول تو چلو لیکوڈ ہے، پاک چیز ہے، لیکن اس میں اوصاف کو دیکھیں گے کہ پانی کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، ذائقہ اور بو، یہ تینوں اوصاف میں سے اگر اکثر اوصاف زائل ہو گئے پاک چیز کے ملنے سے، پاک لیکوڈ چیز کے ملنے سے، تو پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہوگا. اور اگر ایک وصف چینج ہوئے باقی نہیں ہوئے تو پھر طہارت حاصل کرنا اس سے جائز ہوگا. اور اگر جامد چیز مل گئی ہے تو پھر اس میں رقت اور سیلان دیکھا جائے گا کہ پانی کا پتلا پن اگر باقی ہے تو اگرچہ اوصاف جتنے بھی ختم ہو جائیں، اگر پتلا پن باقی ہے اور بہہ سکتا ہے پانی آرام سے تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہوگا. اگر اس کا بہاؤ کم ہو گیا ہے یا وہ گاڑھا ہو گیا ہے تو وہ جامد چیز اگرچہ پاک ہے لیکن اس کے ملنے کی وجہ سے بھی یہ طہارت اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ پتے وغیرہ ہیں، اتنے زیادہ پتے ہو گئے کہ پانی اس میں چل ہی نہیں رہا، رکا ہوا ہے، یا پانی کا بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی رقت پتلا پن بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہو. اس طریقے سے پھلوں کے رس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے. اور اس طریقے سے جاری پانی ہے، پانی چل رہا ہے، تو رکے ہوئے پانی کا مسئلہ تھا نا، پانی چل رہا ہے تو اس میں ایک تو مائع مطلق ہے جیسے کہ نہروں کا پانی ہے، وادیوں کا، دریاؤں کا پانی ہے، یہ اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. اور دوسری قسم میں مائع مقید ہے جس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو چاہے وہ چیز پاک ہو یا ناپاک ہو، اس کا پھر حکم ہوگا کہ پاک چیز ملی ہوئی ہے تو اگرچہ وہ مائع جاری کے اندر پاک چیز مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو ناپاک نہیں کرے گی، تو حاصل کرنا طہارت اس سے درست ہے. اور ناپاک چیز اگر مل گئی ہے تو چونکہ پانی جاری ہے تو ناپاک چیز اگر ایسی ہے کہ وہ بہہ گئی ہے آگے اور نجاست کا اثر اس پانی کے اندر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے، ورنہ درست نہیں. اور مائع مستعمل ہوتا ہے جی، تو مائع مستعمل چونکہ وہ خود ایک دفعہ قربت کے طور پر استعمال ہو چکا ہے، اب اس سے دوبارہ حدث زائل نہیں ہوگا، لہذا اس کو پاکی کے لیے آپ ویسے پاک تو ہے، وہ جسم پر لگ گیا تو جسم ناپاک نہیں ہوگا، لیکن طہارت اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ اس سے وضو کر کے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے جی پورے اس باب کا خلاصہ. انشاءاللہ ابھی ہم ساتھ ساتھ عبارت کے اندر بھی دیکھ رہتے ہیں. اب عبارت کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہاں پہ متن کے طور پر نقل فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ. فرماتے ہیں کہ حدثوں سے، حدث اصغر ہو یا اکبر ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. سب سے پہلے جو قسم ہے وہ مائع مطلق کی ذکر کریں گے. مائع مطلق راکد ہو یا جاری ہو اس کا ذکر کریں گے کہ ماء السماء، آسمانوں کا پانی، یعنی بارش کے پانی کہیں پہ جمع ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. وادیوں کی جو نہریں وغیرہ بہتی ہیں چونکہ وہ بہہ رہی ہیں، اگر اس میں کوئی نجاست ہے بھی تو وہ چل رہی ہے، اس کا اثر اگر نہیں نظر آ رہا تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے. اس طریقے سے چشمے ہیں اور وہ بار بار ان کا پانی اندر سے پھوٹ رہا ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کرنا درست ہے. کنویں ہیں اور بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ان کنوؤں کا ذکر آ رہا ہے. والبحار، اس طریقے سے دریاؤں اور سمندروں کا پانی ہے تو وہ بھی پاک پانی ہے. تو یہ مائع مطلق ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بالکل پاک ہوتے ہیں. اور اگر ان میں کوئی نجاست ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ ان کی مقدار پانی کی ہوتی ہے یا وہ چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقدار کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا.
لقوله تعالی وانزلنا من السماء ماء طهورا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. تو پاک پانی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اس طریقے سے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. تو اسی طریقے سے بہت ساری آیات قرآن مجید میں اس سے متعلق ہے. اس طرح روایت بھی آپ نے دیکھ لی کہ الماء طہور لا ينجسه کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا ما غیر الا یہ کہ وہ چیز جو اس کے رنگ کو یا ذائقے کو یا بو کو چینج کر دے تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر سے متعلق یہ قول ہے وہ طہور ماؤہ کہ اس کا پانی پاک ہوتا ہے والحل میتۃ اور اس کا جو میتہ ہے وہ حلال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو مطلقاً اسم ہے ماں کا تو ینطلق علی هذه المياه انہی پانیوں کے اوپر اس کا انطلاق ہوتا ہے اور اسی کو ہی ماء مطلق بولا جاتا ہے. جب بھی ماں بولا جائے گا تو اس سے یہ ماں مراد ہوگا کیونکہ اس کے اندر کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تو ماء مطلق ہے. قال امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر. فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے جو نچوڑا گیا ہے درختوں سے یا پھلوں سے تو پھلوں کا رس جو ہے وہ نچوڑا گیا تو ظاہر اس کو ماں نہیں کہا جاتا. پانی کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا. اگر کوئی کہیں کہ بھئی پانی لے آؤ تو پانی سے فوراً ذہن اس درختوں کی جو شربت ہوتی ہے اس کی طرف نہیں جاتا. مطلب اس طریقے سے آم کا شربت لے لیں آپ, سیب کا شربت لے لیں, مالٹے کا شربت لے لیں, انار کا شربت لے لیں تو اس کی طرف نہیں جاتا. پانی سے مراد پھر وہ صاف پانی بندہ لے کر آئے گا اگر آپ اس سے پانی مانگتے ہیں تو. اس سے پتہ چلا کہ یہ ماء مطلق نہیں ہے. اگر ماء مطلق ہوتا تو پھر پانی کہنے سے فوراً ذہن میں یہ آتا, جبکہ پانی کہنے سے یہ ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ ان کو پانی نہیں کہا جاتا, ان کو شربت کہا جاتا ہے, عصیر کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ماء مقید ہے اور اس میں چونکہ پانی کی وہ اوصاف بھی نہیں ہے اور وہ یہ گاڑھا بھی ہوتا ہے تو ان سب صورتوں کی وجہ سے ان سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے. اگرچہ یہ پاک چیز ہے لیکن یہ کہ اس کو پانی نہیں کہا جاتا. شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ پاکی حاصل کرتے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ماء مطلق ہونا چاہیے. اور ماء مطلق کے 3 اوصاف ہیں, 3 ان کے اوصاف ہیں رنگ, ذائقہ اور بو. اور اسی طریقے سے 2 اس کے بنیادی وصفیں جو اس کی بنیادی علامت ہیں وہ ہیں رقت اور سیالان. رقت یعنی اس کا پتلا پن, پانی کا گاڑھا نہ ہو, پتلا ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ سیالان یعنی بہنے کے اندر وہ آسانی کے ساتھ بہہ جاتا ہو, کہیں وہ گاڑھا ہونے کی وجہ سے رکتا نہ ہو. تو یہ اوصاف 2 بنیادی اور 3 جو ہے پھر ذیلی اس کے علامات یہ ہونا پانی کے اندر ضروری ہیں. یہ ان اوصاف میں سے اکثر کا ہونا ضروری ہے تب جا کر اسے پاکی حاصل کی جائے گی. یہ ہے پورے باب کا خلاصہ اور لب لباب. اسی کو دیکھ کر آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مطلق, اس لیے کہ یہ جو پھلوں سے نچوڑا ہوا پانی وہ ماء مطلق نہیں ہے. والحکم عند فقد منقول الى التیمم, اور جب ماء مطلق نہ ہو تو پھر حکم کس کی طرف ہوتا ہے جی, تیمم کی طرف منقول کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ شربت وغیرہ اگر اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہوتا تو پھر اس ماء مطلق کی غیر موجودگی کے اندر پھر تیمم کی طرف نہ جاتے, پھر اس شربت سے طہارت حاصل کرتے, جبکہ ایسا نہیں کیا گیا. والوصیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیۃ, یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ یہ جو پھلوں سے نچوڑا ہوا شربت ہے یہ ماء مطلق نہیں ہے, لیکن ماء مطلق کے معنی میں تو ہے. کیسے؟ جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ اگر نجاست حقیقیہ کوئی غلاظت وغیرہ بدن یا کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اگر آپ اس شربت سے صاف کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلے کہ ماء مطلق اگر نہیں ہے تو ماء مطلق کے حکم میں تو ہے کہ اس سے نجاست آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہو جائے گی نجاست حقیقیہ. تو جس طریقے سے نجاست حقیقیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر یا حدث اکبر جو ہے وضو کا ٹوٹ جانا یا غسل کا واجب ہو جانا یہ بھی پھر زائل ہو جانی چاہیے. یہ والی جو نجاست حکمی ہے یہ بھی پھر اس پانی سے یعنی اس شربت سے زائل ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ نجاست حقیقیہ کی زائل کرنے کا قول اس سے کرتے ہیں. تو یہ سوال تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ
ٹھیک ہے نجاست حقیقیہ کو زائل تو یہ کر رہا ہے یہ شربت، لیکن نجاست حکمیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو 4 اعضاء کو آپ نے 3 کو دھونا ہے اور 1 پر مسح کرنا ہے، اور غسل کے اندر جب غسل واجب ہو گیا تو پورے جسم کو آپ نے دھونا ہے. تو اس میں جو وظیفہ ہے دھونے کا فی هذه الاعضاء والوظیفۃ فی هذه الاعضاء، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر جو وظیفہ ہے دھونے کا وظیفہ، یہ تعبدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس صرف اپنے بندوں کے اوپر لازم کیا گیا، ورنہ عقل تو اس بات کو نہیں مانتی نا کہ کس طریقے سے بھائی وضو ٹوٹا کسی اور جگہ سے، دھویا کسی اور جگہ کو جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وظیفہ ہی تعبدی ہے لہٰذا اس وجہ سے جو چیز خلاف قیاس ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، لہٰذا یہ وظیفہ جو ہے یہ متعدی نہیں ہوگا ایسی چیز کی طرف جس کے اوپر نص وارد نہیں ہوئی، یعنی غیر منصوص علیہ وہ یہ شربت ہے. لہٰذا وہ چونکہ مائع مطلق سے اس کو حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، وہ جو امر تعبدی ہے، تو مائع مطلق سے ہم مائع غیر مطلق یعنی ان شربتوں سے اس کو حاصل نہیں کریں گے، چونکہ وہ یہی خلاف قیاس وہ اس مائع مطلق سے ہٹ کر اس مائع مقید کی طرف متعدی نہیں ہوگا یہ دھونے کا وظیفہ. تو یہ ہو گیا جواب. وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ، جہاں تک بات ہے انگور کے پانی کی، تو سوال یہ کہ جب آپ کہتے ہو کہ بھئی پھلوں سے نچوڑا ہوا جو پانی ہے اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں، تو یہ انگور کے پانی سے طہارت کیوں آپ حاصل کرنا جائز قرار دیتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ انگور کے پانی سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں انگور کے دانوں سے، تو جائز ہے اس سے وضو کرنا. وجہ یہ کہ وہ جو پانی ہے وہ بغیر کسی علاج کے، مطلب بغیر کسی انسانی محنت کے یا اس کے انسان کے اس کے نچوڑنے کے، وہ خود بخود نکل رہا ہے. تو جو چیز خود بخود نکل رہی ہے تو وہ اس مائع مطلق ہی کی طرح کی ایک چیز ہے، گویا کہ جس طریقے سے اسمان سے ٹپک رہا ہے تو اس طریقے سے اس انگور کے دانے سے خود بخود ایک پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے نچوڑا نہیں ہے، تو یہ شربت کے حکم میں نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانی ہے. وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ. اسی بات کو جوامع ابو یوسف میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے، اور کتاب قطوری کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اعتصار ضروری ہے، یعنی نچوڑنا، یعنی خود بخود جو پانی ٹپکتا ہے اس سے طہارت درست ہو جائے گی، اگر آپ نچوڑیں گے تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہوگا. وَلَا يَجُوزُ